سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم علیہ السلام کے حاملہ ہونے کا علم ہوا وہ ان کا چچا زاد بھائی یوسف نجار تھا، جو مسجد بیت المقدس کا خادم اور انتہائی عابد اور زاہد شخص تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ حضرت مریم تو حاملہ ہے، انہیں نہایت حیرت ہوئی۔ وہ جب بھی بی بی مریم علیہ السلام پر تہمت لگانے کا ارادہ کرتا تو ان کی عبادت اور تقوی یاد کر کے خاموش ہو جاتا۔ بالآخر ایک دن اس نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے، ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پہ نہ لاؤں مگر اب صبر نہیں ہوتا، آپ اجازت دیں گی تو میں کہہ دوں گا، اس طرح میرے دل کی پریشانی رفع ہو جائے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اے مریم مجھے بتاؤ کہ کیا کھیتی بغیر دانے کے، درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی کھیتی پیدا کی وہ بغیر دانے کے ہی پیدا کی تھی، اپنی قدرت سے بغیر بارش کے درخت اگائے۔ کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ پانی کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یوسف نے کہا، میں یہ تو نہیں کہتا، بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، جسے کن کہہ دے وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کیا تھا؟ حضرت مریم علیہ السلام کے اس کلام سے یوسف نجار کا شبہ رفع ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام حمل کی وجہ سے ضعیف ہو گئی تھیں، اس لیے وہ خدمت مسجد میں ان کی نیابت کا فریضہ انجام دینے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لے، اس لیے وہ بیت اللحم میں چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام بنی اسرائیل پر مبعوث فرمائے، جبکہ ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تھے۔ آپ نے قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ابن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور میں بشارت دیتا ہوں ایک پیغمبر کی جن کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 560 سال تک کوئی رسول نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 30 سال کی عمر میں انجیل نازل فرمائی اور 3 سال کے بعد آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس وقت عمر مبارک 35 سال تھی۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو والدہ نے آپ کو مدرسے بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ دیگر بچوں کے برعکس کھیل کود میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے اور لوگوں سے حکمت و دانائی کی باتیں بیان فرماتے۔ چنانچہ اس وقت کے بنی اسرائیل کے کاہنوں نے انہیں اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہوئے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہودی اپنے سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث اپنے نبی کی نافرمانی اور تکذیب کرتے تھے۔ یہ لوگ نہ صرف مشرکانہ طور طریقے اختیار کیے ہوئے تھے بلکہ ان کے مذہبی رہنماؤں نے اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی رد و بدل کر لیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے عقائد و اعمال بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے، اور اب انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ جب بیت المقدس کے حالات زیادہ خراب ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام آپ کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس بیت المقدس آئیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اپنی مقدس کتاب انجیل عطا فرمائی اور 9 خاص معجزات سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے، جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیر، تسخیر، ہوا، پرندوں اور جنات کی تابعداری کے معجزات سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلے معجزات عطا فرمائے، جن میں ان کا عصا، قوم فرعون کا غرق ہونا اور نجات قوم موسیٰ کا واقعہ،
عظیم معجزات میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دہکتی آگ کے شعلوں کو گلے گلزار کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آب زمزم کا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا، یہ سب معجزات ہی تو تھے۔ اور پھر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے عظیم معجزہ قرآن پاک عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ شق قمر سے لے کر بدر کی فتح سمیت ان گنت معجزات ہیں جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات سے سرفراز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں عطا کی۔ قرآن پاک میں رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات اور فضیلتوں کا ذکر فرمایا ہے وہ مختصراً آپ سے بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو والد کے بغیر پیدا فرمایا گیا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ پرندے کی شکل یا مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر پھونک فرماتے تو اللہ کے حکم سے اس میں جان آ جاتی۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے تھے یا جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی پھانسی سے محفوظ فرما کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں نزول ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن و برکت کا دور ہوگا اور صرف دین اسلام باقی رہ جائے گا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی تدفین ہوگی۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے یہودیوں کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے جن کی تفسیر سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ پہلے وعدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات یہودیوں کے ہاتھوں سولی دیے جانے سے نہیں ہوگی بلکہ وقت مقررہ پر طبی طور پر ہوگی۔ سلامتی کے ساتھ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا جو وعدہ تھا اسی وقت پورا کر دیا گیا۔ تیسرا وعدہ انہیں دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا۔ وہ اس طرح پورا ہوا کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے یہود کے سب الزامات کی تردید فرماتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کی تصدیق فرمائی۔ چوتھا وعدہ آپ کے تابع داروں کو آپ کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھا جائے گا۔ جب سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا تھا اس وقت سے آج تک ہمیشہ یہی مشاہدہ ہوتا چلا آیا ہے کہ بمقابل یہود، نصارہ اور مسلمان غالب رہے۔ پانچواں وعدہ قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو اپنے وقت پر ضرور پورا ہوگا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن میں ان کا فیصلہ کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ شہر شہر قریہ قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے اور حسب ضرورت اپنے معجزات سے بندگان خدا کی مدد فرماتے، لیکن اس سب کے باوجود یہودی سردار اور کاہن انہیں اپنی خود ساختہ اور گمراہ کن نظریات کا دشمن سمجھتے ہوئے اذیتیں دینے، تکذیب پہنچانے اور رنج و غم میں مبتلا کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ نبوت کے منکرین میں گنتی کے چند افراد ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار، ہمدرد اور غم خوار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل معجزات کے ظہور کے باوجود آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں اور سختی سے کفر پر جمے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نہایت ہی مخلص اور فرمانبردار تھے، لیکن ایک دن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک عجیب مطالبہ کر دیا جسے رب ذوالجلال نے قرآن میں یوں فرمایا کہ حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا مطالبہ سنا تو فرمایا،
اگر تم ایماندار ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وہ بولے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہمیں یہ بھی یقین ہو جائے کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ حواریوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ وہ دن ہمارے لیے عید قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ دسترخوان تم پر اتار دوں گا، پھر اس کے بعد جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے گا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ یہ قصہ سورہ مائدہ کی آیت 111 سے 115 تک آتا ہے۔ لفظ مائدہ کا مقصد خوان یا دسترخوان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسا دسترخوان جس پہ کھانا چننے کا اختیار ہو اسے مائدہ کہتے ہیں۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاری تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی نہ رہائش کے لیے گھر بنایا۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں اللہ کا پیغام سناتے اور دین حق کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ جہاں رات آ پہنچتی وہیں حالت بے سر و سامانی میں شب بسر کر لیتے، کیونکہ ان کی ذات اقدس سے مخلوق خدا جسمانی اور روحانی شفا اور تسکین پاتی تھی، اس لیے عام خلقت ان سے والہانہ عقیدت اور محبت کرتی تھی۔ یہود کو نہ صرف ان کی دعوت حق سے بغض تھا بلکہ عوام میں ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ان کے برداشت سے باہر ہو گئی۔ محراب و منبر سے علماء یہود و کاہن فقیوں سرداروں کے حسد و عناد پر بھرپور پروپیگنڈے کی ناکامی کے بعد انہوں نے انتہائی قدم کے طور پر بادشاہ وقت کو مشتعل کر کے حضرت عیسیٰ کو تخت پر چڑھانے کی سازش تیار کی۔ چنانچہ ایک دن ان کے مرکزی نمائندے جمع ہو کر بادشاہ کے دربار میں جا پہنچے اور عرض کیا کہ عالی جاں، یہ شخص ہم سب کے لیے شدید خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اس شخص نے عجیب و غریب کارنامے دکھا کر خلقت کو اپنا گرویدہ اور لوگوں کو بے دین کر ڈالا ہے۔ اب یہ عوام کی طاقت کے بل پر قیصر روم اور آپ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ اس بڑھتے ہوئے فتنے کو فوری طور پر کچل ڈالنا بہت ضروری ہے۔ غرض کافی کہنے سننے کے بعد بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر کے شاہی دربار میں پیش کریں۔ بنی اسرائیل کے سردار فقیہ اور کاہن اس فرمان سے بہت مسرور ہوئے اور فخر و مباحات کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ آپس میں طے پایا کہ نہایتی رازداری کے ساتھ اس خاص موقع کا انتظار کیا جائے کہ جب خلوت و تنہائی میں انہیں اس طرح سے گرفتار کر دیا جائے کہ عوام کو خبر نہ ہونے پائے۔ ایک طرف یہود حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کی سازش میں مصروف تھے تو دوسری جانب رب کریم اپنے محبوب بندے کے ساتھ تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی سازشوں کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں اور کاہنوں کی سرگرمیاں تم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اب وقت کی نزاکت اور کڑی آزمائش و امتحان کی گھڑی تقاضا کرتی ہے کہ میں تم سے سوال کروں کہ تم میں وہ افراد کون ہیں جو اس کفر و انکار کے سیلاب کے سامنے سینہ سپر ہو کر خدا کے دین کے ناصر و مددگار بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک سن کر سب نے جوش و خروش اور صداقت ایمانی کے ساتھ جواب دیا، ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہیں کہ ہم فرمان بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہم اس پر ایمان لائے اور ہم سچے دل سے تیرے پیغمبر کے پیروکار ہیں، تو ہمیں ماننے والوں میں لکھ لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مصروف بادشاہ کے مخبروں نے ایک روز سرداروں اور کاہنوں کو اطلاع دی کہ اس وقت یسوع مسیح لوگوں کی بھیڑ سے الگ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بند مکان میں موجود ہے۔ اطلاع ملتے ہی وہ لوگ موقع پر پہنچ گئے اور چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلانا چاہا تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر آئے۔ آپ کے ساتھ 12 حواری تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جسے میری شکل دے دی جائے اور پھر وہ میرے بدلے قتل کر دیا جائے تو وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ایک نوجوان شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔
آپ علیہ السلام نے اسے بٹھایا اور پھر پوچھا، لیکن پھر وہی شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، آپ ہی وہ ہیں۔ تو پھر اس جوان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی۔ آپ نے اسے اپنا کرتا اور امامہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، سوروں کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ اس دور میں مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول ہی نہیں کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، معبود برحق ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ نصارہ نے اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دے دیا تھا۔ نصارہ بھی یہودیوں کی طرح 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اول قصوریہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ دوسرا یعقوبیہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ مسیح عین خدا ہے اور یہ بشکل مسیح دنیا میں اترا۔ تیسرا ملکائیہ، ان کا دعویٰ تھا کہ وحدت کا راز 3 میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور مریم۔ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر حضرت عیسیٰ، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام پر عبداللہ کہا گیا۔ قرآن کریم کی 19ویں سورت سورہ مریم آپ علیہ السلام کے والدہ ماجدہ کے نام پر ہے۔ قرآن مجید کی 3ری سورت سورہ آل عمران آپ علیہ السلام کے نانا اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کے نام سے منسوب ہے۔ قرآن مجید کی 5ویں سورت سورہ مائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ قرآن کریم میں انبیاء کے حوالے سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ان کے حالات تمام نبیوں سے زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔